هل جزاء الإحسان إلا الإحسان یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں یہ سب احکامات دے رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست، اپنا اولیاء، اپنا ولی، اپنا قریبی دوست نہ بناؤ۔ اے ایمان والو، آپس میں مسلمان بن کے اتحاد کرو۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا اتحادی نہ بناؤ۔ مت سمجھو کہ یہود و نصارہ والے تمہارے ہمدرد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں، آپس میں جو ہے یہ بڑے ہیں، مسلمانوں کی حمایت میں نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست اور اپنا حمایتی بنائے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو تم میں سے اگر کوئی ان کو دوست بنا رہا ہے، اپنے ذاتی اپنے فیصلے اپنی حکومت کے چلانے میں، اپنے فیصلے کرنے میں، اپنے گھر کو چلانے میں، سارے کے سارے فیصلے ان سے جا کے یہود و نصارہ سے لے رہے ہو، تو یاد رکھ لو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو تم بھی پھر سمجھ لو کہ تم بھی انہی میں سے ہو گئے ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ پھر ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ہدایت دے کے جو بار بار کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں ہر رکعت میں بار بار کہتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا تم جیسے ظالموں کو جو ظالم بن کے اللہ کے احکامات سے دور ہو رہے ہیں۔ اس آیت کے پیش نظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو جو مدینہ کے بڑے قبیلے تھے، یہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور مدینہ میں 3 یہودیوں کے قبیلے بھی آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ 3 قبیلے یہود کے تھے، بڑے قبیلے تھے، اور یہود آپس میں بڑے منظم تھے، لیکن قبیلوں کے طور پہ آپس میں اختلافات بھی موجود تھے۔ اور اوس اور خزرج میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہود کی حمایت حاصل تھی، جنہیں یہود کی حمایت حاصل تھی۔ اسلام غالب آ گیا اور اسلام کا غلبہ ہوا تو اس کے اندر اوس کے خزرج کے بڑے بڑے سردار داخل ہوئے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ملی، تو ایک شخص جو عبداللہ ابن ابی منافق تھا، وہ بھی پہلے مسلمان نہیں تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد مجبوراً اسے بھی مسلمان ہونا پڑا۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ جو مسلمان ہونے کے بعد جو حضرت یعنی جو دوسرے صحابہ تھے اوس یا خزرج سے، تو حضرت عبادہ ابن صامت کا اور یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا، ان کا ایک جاہلیت کے دور سے یہود کے ساتھ حلیف ہونے کا، حمایتی ہونے کا معاہدہ چل رہا تھا، کہ ہم تمہارے حمایتی ہیں، تم ہمارے ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرنا، اس طرح کر کے معاہدہ تھا عبداللہ ابن ابی کا بھی، عبادہ ابن صامت کا بھی۔ اور جب اس کے بعد اسلام غالب آ گیا اور اسلام کے اندر ان یہودیوں کی سازشیں پکڑی جانے لگیں، بنو قریظہ کی، بنو نذیر کی، اور اس کی سازشیں پکڑی جانے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ اب ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے نا تمہارا ایک دوسرے کی حمایت کا، اس کو ختم کر دو۔
اور ان کو آپس میں جو ہے وہ دوست نہ بناؤ۔ اب عبداللہ ابن صامت، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلیف یہودیوں سے معاہدہ توڑ دیا، جبکہ وہ جو عبداللہ ابن ابی منافق تھا اس نے ان کے ساتھ معاہدہ جوڑے رکھا اور ان کے حق میں دوڑ لگائی، یعنی کسی طریقے سے ہماری حمایت ان کے ساتھ رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ادھر جا کے ہر صورت میں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسا نہ ہو جائے، کوئی فیصلہ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ تو بڑی کوشش کی کہ ان کی حمایت کے ساتھ میں رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جرنل قانون دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان میں سچے ہو تو اب یہود کے ساتھ کسی طرح کا معاہدہ نہ رکھو، ان کے ساتھ معاہدے جو ہے وہ ختم ہیں، اور اگر تم ان کے ساتھ معاہدے رہو گے تو یاد رکھ لو کہ تم انہی میں سے ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ اس طرح کے منافق لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ لوگ ان کے حق میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ یہود و نصارہ کے حق میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، کوششیں لگے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم ان کی حمایت کے اندر جو ہے وہ کہیں ہمیں جو ہے وہ ان کی حمایت ختم نہیں کرنی چاہیے، ہم ان کی ہیلپ کریں، وہ ہماری کریں گے۔ اور آگے سے دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، اور کہتے ہیں کہ اصل میں ہم ان یہود و نصارہ کی دوستی اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ ہماری مدد کریں گے، ہم کسی بڑی مصیبت سے ڈرنے کی وجہ سے ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہم یہود کے ساتھ، ہم وہ کافروں کے ساتھ معاہدہ امن میں اس لیے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ ہم اگر آج کل کی بھی بڑی حکومتوں کے بعد سب سے بڑا عذر یہی ہوتا ہے، اچھا اگر ہم نے کافروں کے ساتھ معاہدے امن توڑ دیے تو ہمارے اوپر کوئی بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مسلمانوں کو فتح دے دے، او امر من عندہ، یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ کر دیں، تو اس وقت یہ جو حمایت کرنے والے ہوتے ہیں نا کافروں کی، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ لوگ اپنے اس کیے پہ اندر جو ہے وہ شرمندہ ہوں گے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اس وقت جو ہے وہ اپنے کیے پہ یہ پھر شرمندہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ کا حکم جو ہوتا ہے اس کو بجا لانے میں ہی عافیت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم قسمیں اور معاہدہ کر کے انہی کے حمایتی ہو رہے تھے؟ جب اللہ کی طرف سے کوئی فتح آ جائے، اللہ کی طرف سے غلبہ آ جائے، تو ایمان والے کہیں گے ہؤلاء الذین اقسمتم باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم، جن کے ساتھ تم پختہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے تھے، پکی قسمیں کر کے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ قسمیں کھا رہے تھے، فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ رائے گاں کر دے گا، فاصبحوا خاسرین، تو یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ جو لوگ مسلمانوں کے مقابل میں کفار کے حمایتی ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے مقابل میں یہود و نصارہ کے حمایتی ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سارے کے سارے اعمال برباد کر سکتا ہے، اور وہ پھر جب اعمال سارے کے سارے ختم ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پھر سارے کے سارے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔